قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ سو ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی یہ کارروائی کی ہے وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ہے۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ۔ انہوں نے کہا اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھ لیں۔ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کارروائی کی ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ ابراہیم نے کہا بلکہ اسی نے یہ کام کیا ہے، یعنی ابراہیم نے۔ ان میں کا بڑا یہ ہے سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ پس انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور آپس میں کہا بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ۔ پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور شرمندگی سے کہا تم کو معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے۔ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کل بات یہاں پر مکمل ہوئی تھی۔
قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کوئی مذاق کر رہے ہو، کوئی کھیل کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہی ہیں یا آپ ہم سے کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم کو جب انہوں نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب میں آپ نے اللہ کی ربوبیت کا بیان کر کے ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طور پر یہ کلام نہیں کر رہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں کھیلا جا رہا، بلکہ حق کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مجسمے تم لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ تمہاری عبادت کے مستحق نہیں ہیں، یہ مجسمے جو ہیں، بلکہ تمہاری عبادت کا مستحق وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ آپ نے فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیے۔ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو یہ تمہاری عبادت کے مستحق نہیں ہیں، ان کی تم کیسی عبادت کر سکتے ہو؟ یہ تو مخلوقات میں سے ہیں۔ اور میں نے تم سے جو بات کہی ہے کہ تمہارا رب صرف وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور میں تمہیں دلیل کے ساتھ ثابت کر دوں گا کہ رب کون ہے تمہارا جن سے۔ آگے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ اب اصل میں اس پورے واقعے کا جو 13 آیات اور جو آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کا کرکس یہ ہے، یا ان کی ایک سمری یہ ہے جو ان سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے ہاں ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ آج بھی جیسے اکثر جگہوں پر سالانہ میلے لگتی ہیں اور لوگ ان میلوں میں جاتے ہیں، اور وہ اس دن اس میلے میں وہ جس جنگل میں لگا کرتا تھا وہاں شام تک کھیل کود میں اور فضولیات میں اس میلے میں مصروف رہتے تھے، اور جب اس میلے سے شام کے وقت وہ واپس آتے تھے تو واپسی کے وقت پھر وہ اپنے بت خانے میں چلے جاتے تھے جہاں پر بے شمار بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور پھر ان بتوں کی عبادت کر کے میلے سے واپسی پر بتوں کی عبادت کر کے پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے بارے میں مناظرہ کیا، ایک بحث کی، تو وہ لوگ کہنے لگے کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں۔ اے ابراہیم دیکھو، یعنی وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ ہمارے دین کے اندر کیسی کیسی بہاریں، اور دیکھو تم چلو تو صحیح اس میلے کے اندر تمہیں کتنا مزہ اور لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ اب جب وہ اگلے دن میلے کا دن آیا اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ چلو ہمارے ساتھ، تو آپ نے عذر کر دیا، آپ نے کچھ کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں جا رہا یا میں نہیں جا سکتا، آپ میلے میں نہیں گئے۔ اب ان کا تو وہ سالانہ میلہ تھا اور انہوں نے سب نے جانا ہی جانا تھا جنگل میں اس میلے میں، وہ سب لوگ اس میلے میں کم و بیش چلے گئے۔ اب جب بڑے بڑے لوگ گزر گئے امیر کبیر، تو اب جو غریب لوگ تھے جو ان سے ہیں
کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ چل رہے تھے، گزر رہے تھے، تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ میں ان کے بتوں کا جو ہے نا برا چاہوں گا۔ ان میں سے کسی نے سن لیا کہ یہ ایک نوجوان جو ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے بتوں کا برا چاہوں گا۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کی بات کو سن لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جب لوگ گزر گئے تو آپ بت خانے کی طرف آئے، اور آپ نے جتنے بت تھے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب بتوں کو۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو آپ نے کچھ نہ کہا، وہ صحیح سالم کھڑا رہا وہاں پر۔ تو جس کلہاڑے سے آپ نے سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، وہ کلہاڑا آپ نے اس بڑے بت کے کندھے کے پر رکھ دیا کہ جب وہ اس کلہاڑے کو دیکھیں گے جس کلہاڑے سے بتوں کو توڑا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، تو وہ اس بت کی طرف رجوع کریں گے۔ تو یا تو اس سے پوچھیں گے تو وہ تو جواب دے نہیں سکے گا، تو کہ چھوٹے بتوں کا حال کیسے اس طرح ہو گیا کہ سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جان سے، کیونکہ کلہاڑا تو اس بڑے بت کی گردن پر رکھا گیا۔ تو اس طرح آپ سوچنے لگے کہ شاید ان کی عقل میں کوئی بات آئی کہ جو ان کا سب سے بڑا خدا ہے وہ ان چھوٹے بتوں کو تو نقصان پہنچنے سے بچا نہیں سکا، تو تم لوگوں کو نقصان سے کہاں سے بچا سکتا ہے؟ تو شاید ان کو کچھ سمجھ میں آئے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت جو ہیں مٹی اور پتھروں کے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کسی کو کیا نفع دیں گے اور کسی کو کیا نقصان دیں گے۔ یا پھر یہ معنی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ ایسا کیسے ہوا ہے کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے۔ تو آپ کو ایک حجت یا مثال قائم کرنے کا موقع مل جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو چنانچہ جب اب قوم کے لوگ شام کے وقت واپس آئے اور شام کو گھروں میں جانے سے پہلے وہ بت خانے میں، وہ جو بتوں کا بڑا سا ایک ہال تھا جہاں پر وہ جا کر ان کی عبادت کرتے تھے، وہاں پہنچے تو انہوں نے جو دیکھا تو بت پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک جس نے یہ کام کیا ہے وہ بہت یقیناً وہ بہت ظالم ہے، جس نے ہمارے بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کو، ایک نوجوان ہے ہماری قوم کے اندر، ہم نے ان کو برا کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے، اس نوجوان کا نام، انہوں نے کہا ہم نے اس کو سنے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنے جسے ابراہیم کہتی ہیں۔ انہوں نے آگے سے یہ کہا۔ تو اب جب یہ خبر نمرود کے دربار میں پہنچی تو اس کے وزراء نے یہ بات سنی، تو انہوں نے کہا کہ اب ذرا اس نوجوان کو لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے یہ سارا کام کیا ہے، کہ یہ جو چھوٹے بتوں کو توڑا گیا یا ان بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کرنے والا ہوں یا ان کو نقصان پہنچانے والا ہوں۔ اب مقصد یہ تھا کہ جب گواہی قائم ہو جائے گی تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کوئی قدم اٹھائیں گے۔ پہلے لوگوں کی گواہیاں آ جائیں کہ کوئی بولے تو صحیح کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہے، یا ہم نے ابراہیم کی زبان سے، اس نوجوان کی زبان سے یہ کلمات سنے تھے۔ اب جب گواہی اکٹھی ہو جائیں گی، گواہیاں ہو جائیں گی، گواہ آ جائیں گے، تو پھر ہم اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا
انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں اور ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا سارا؟ یعنی ہمارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تم نے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو آپ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ تعریداً ایک حجت قائم کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب بات کی کہ آپ نے فرمایا ان کے اس بڑے نے غصے سے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، غصے میں کیا ہوگا، کیونکہ تم چھوٹے چھوٹے خداؤں کو اس کے سامنے پوچھتے ہو اور اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ بڑے خدا کو غصہ آ گیا، اس نے تمہارے چھوٹے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو اور دیکھ لو کلہاڑا بھی اسی کے کندھے کے اوپر ہے، تو کیا خیال ہے یہ اس نے نہیں کیا؟ یعنی یہ تاریزن کہتے ہیں اس چیز کو، کوئی ایسا لفظ یا جملہ جس کے دو معنی ہوں، اشارہ کسی اور کی طرف ہو، کہا کسی اور کو جا رہا ہو، اصل میں آپ ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ مثلا ایک مصور ہے جو بڑا کمال چوٹی کا مصور ہے، اور 5-10 دوسرے بندے ہیں جن کو قلم اٹھانی نہیں آتی، کرتے وہ بھی مصور ہی ہیں ٹیڑھی میڑھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت کوئی تصویر یا کوئی چیز کوئی پوچھے یہ خطاطی کس نے کی ہے، تو وہ جیسے اگلے کو خیال دلانے کے لیے کہہ دے کہ یہ انہوں نے کی ہے، یعنی کہ کیا یہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ میں نے ہی کی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ سچ بول رہے تھے۔ اب آپ بات کو سمجھے ہوں گے۔ تو آپ نے وہاں پر ایک مثال قائم کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس نے کی ہے؟ یہ اسی نے، یہ جو تمہارا بڑا خدا ہے اس نے کی ہے، کیونکہ اس کو غصہ تھا۔ اس کے سامنے تم چھوٹے خداؤں کو پوچھتے ہو اور چھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہو، اس کو سجدے کرتے ہو، اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور دیکھو کلاڑا اس نے اپنے کندھے کے پر رکھ لیا جو ان سے۔ تو اب بتاؤ، تو مقصد یہ تھا کہ قوم اس بات کے اوپر غور کرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے، یعنی کہ جو بول ہی نہیں سکتے، جو کچھ کر ہی نہیں سکتے، جو اپنا بچاؤ ہی نہیں کر سکتے، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ کیسے، تم ان کو کیسے خدا مانتے ہو؟ جو نہ بول سکتی ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو وہ تمہیں نقصان سے کہاں بچا سکیں گے؟ سمجھانا وہ یہ چاہ رہے تھے۔ تو وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو تم خدا کہہ رہے ہو۔ اب آپ نے جب یہ فرمایا تو اب وہ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں۔ اور اب قرآن کہہ رہے کہ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ بے شک تم خود ہی ظالم ہو جو ایسے مجبور اور بے اختیار خداؤں کو پوچھتے ہو۔ خود ہی ان کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، جو اپنے کندھے سے کلاڑا اتار کر نیچے نہیں رکھ سکتا، اس کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے، اور ان کو خدا مانتے ہو، جو اس بڑے خدا سے چھوٹے خدا سارے کٹ مر گئے، جو ان سے ختم ہو گئے۔ تو یہ کیسے خدا ہو سکتی ہیں؟ یہ اپنی عبادت کرنے والے کو کسی مصیبت سے کیا بچا سکتی ہیں جو اپنے آپ کو ہی کسی مصیبت سے نہ بچا سکے، اور اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے جو ان سے۔ اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ ایمان لیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف سوچ لینے سے یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے کہ صرف سوچ لینا ہے، جب تک کہ اقرار نہ ہو، اعتراف نہ ہو کہ میں ایمان لے آیا جو ان سے۔ اس لیے وہ مشرک ہی تھے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، یعنی کلمہ حق ان کی زبان سے نکلا
کہ واقعی یہ ہم ایک باطل اور غلط کام کر رہے ہیں، وہ ہم ان کو پوجنے لگے ہوئے ہیں جن کو ہم خود ہی بناتے ہیں، جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، ہمیں کیا نقصان سے بچائیں گے۔ اب پھر ان کی بدقسمتی تھی یا ان کی بدبختی تھی یا ان کا جو بھی معاملہ تھا، اب وہ دوبارہ سے کفر کی طرف پھر پلٹ گئے اور پھر سے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے جھگڑا کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تمہیں خوب معلوم ہے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، پھر ہمیں کیوں کہہ رہی ہو کہ ہم ان سے پوچھیں کہ تم بتاؤ ان کے بڑے خدا سے کہ ان چھوٹے خداؤں کو کس نے توڑا ہے، کس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ اے ابراہیم، تم ہمیں ان سے پوچھنے کا تم ہمیں کیسے حکم دیتے ہو کہ ہم ان سے پوچھیں؟ ہم کیوں ان سے پوچھیں؟ اور تم ہمیں حکم کیسے دے سکتے ہو کہ ہم اس خدا سے پوچھیں کہ ان چھوٹے خداؤں کا کس نے یہ حال کیا جو ان سے؟ یعنی اب دوبارہ ان کے وہ جو کلمہ حق جو ایک بات ان کی زبان سے نکلی تھی، دوبارہ کفر اور باطل کی طرف وہ دوبارہ لوٹ گئے جو ان سے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ ابراہیم نے جواب دیا تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اس خدا سے پوچھیں، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتا، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتا جو ان سے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کے سوا پھر اس کی عبادت کرتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، سمجھو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر اخیر پر انہوں نے کیا فرمایا؟ تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تف ہے تم لوگوں کے اوپر، اور جن کی عبادت تم کرتے ہو، تم لوگوں کے اندر عقل نہیں ہے، تم کر کیا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جس کا حال یہ ہے، جس خدا کا اور جن خداؤں کا، کہ اگر تم ان کی عبادت کرو تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، سزا نہیں دے سکتے کہ تم نے ان کی عبادت کیوں نہیں کی ہے۔ تو جو تمہیں نہ ثواب دے سکتے ہیں، نہ کوئی جزا دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، تمہیں ان کی جتنی مرضی عبادت کرتے رہو، وہ تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ اور تم ان کی بالکل عبادت نہ کرو، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی تو ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے یا فلانی چیز ہو جائے گی، نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عقل سیکھو، کیا کر رہی ہو تم؟ چھوڑ دو اس کی عبادت جو تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ ان کے تو خود کے سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تمہارے خداؤں کے، وہ تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکے، وہ اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکے تو تمہیں نقصان سے کہاں بچائیں گے؟ تو اخیر پر پھر انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے اور ان پر بھی افسوس ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ بت جون سے کسی طرح بھی پوجنے کے یا عبادت کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔